نحمده ونصلي على رسول الكريم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم بروز قیامت کئی اندھیروں کی شکل اور صورت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے، یعنی اللہ پاک کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ ساری چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں، سزا جزا پہ قدرت رکھتے ہیں، کوئی اللہ کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، منصف ہے، انصاف فرماتے ہیں، عدل والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو سزا دیتے ہیں تو اتنی سزا دیتے ہیں جتنی اس نے گناہ جتنے کیے ہیں، ظلم نہیں کرتے، گناہ سے زیادہ سزا نہیں دیتے، معاف جلدی فرماتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور تم پر بھی حرام ہے کہ ظلم نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ اور ظلم کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ کسی پہ ڈنڈا چلانا، کسی کو مارنا، کسی کا حق کھانا، کسی کے خلاف جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، زمین مارنا، اور پڑوسی ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، یتیم کا خیال نہ رکھنا، اور کئی قسم کے ظلم ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے ظلم سے اب توبہ اور استغفار کریں اور اس سے بچیں، اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیں کہ وہ بھی کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اس لیے کیا فرمایا حدیث میں کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کل قیامت کے دن کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا، کئی ظلم کی شکل میں آئے گا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، 5 گھنٹے سے زیادہ دعا مانگی، اے اللہ میرے اس امتی کو معاف کر دے، زانی کو معاف کر دے، اللہ چور کو معاف کر دے، ڈاکوؤں کو معاف کر دے، یہ حق خانوں کو معاف کر دے، اور یا اللہ میری امت کے ظالم کو معاف کر دے۔ اللہ نے کیا فرمایا، باقی جو توبہ کریں گے ان کو معاف کر دوں گا، لیکن ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار امام الانبیاء سید المرسلین وہ دعا فرما رہے ہیں اور اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اور باتیں سنیں گے مانیں گے، پر یہ ظالم جو ہے ان کو نہ معاف کریں گے۔ پھر مینا میں گئے، وہاں جا کر پھر دوبارہ اللہ سے معافی مانگی، اللہ تیرے خزانے بے بہا ہیں، تو اپنی مہربانی سے مظلوم کو اپنے خزانوں سے اپنی طرف سے عطا کر دے، میری امت کے ظالم کو معاف کر دے۔ اب جو معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اور ہم دیکھیں کون کون ایسے لوگ ہیں جو جانے انجانے میں ہماری طرف سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ان ساری زندگی پہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، یتیموں کا خیال رکھیں گے، غریب کا، بیواؤں کا، اور جتنے متعلق ہیں اس پہ توجہ دیں گے، اور دیکھیں گے کن کن باتوں کی وجہ سے کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ رہی۔ ایذاء مسلم حرام ہے، کہ مسلمان ہماری وجہ سے تکلیف میں تو نہیں ہے، اگر ہیں تو ان تکلیفوں کو دور کرے اور گزشتہ توبہ اور استغفار کریں، آئندہ ظلم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالم ہونے سے محفوظ فرمائے، نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حدیث ہے، اس کو خود بھی سنیں اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔